آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی اہم خبر، بڑی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ سے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایجنسیوں کے ساتھ کیا لڑائی ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے CIA کے سب سے اعلیٰ افسر کے ساتھ۔ آگے چل کر پوری خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوسری خبر کہ امریکہ وینزویلا میں کیا کرنے جا رہا ہے، کیا واقعی اٹیک کرتا ہے، اور کیا تکلیف ہے امریکہ کو وینزویلا سے، اس خبر کو بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور آخر میں بتاؤں گا کہ مسلمان 57 ممالک ہیں، تو ان کی بے حسی کا اندازہ آپ لگائیں کہ طیب اردگان کی وائف نے کس کو لیٹر لکھا ہے۔ اس ساری خبر کو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھانڈا پھوڑ دیا جس شخص نے، جس جرنل نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ یعنی انتہائی ٹاپ کوالٹی، ٹاپ ایجنسی کے جرنل کو، اور اس کے نال اور بھی لوگ یعنی جرنل تھے، CIA سے بھی، یعنی اوپر، ویسے تو یہ CIA کے ہے، اتنی کام کرتے ہیں کیونکہ جو مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ معاملات ہوئے، اس میں یہ جو شخص آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس نے مین یعنی کردار ادا کیا، اور تمام تر ڈیٹیل جو تھی، رپورٹ جو تھی، وہ اس کے پاس تھی۔ اب اس کی یہ تمام ڈیٹیل جو رپورٹس ہے وہ لیک ہوئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس نے ایران کا نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، لیکن اس کی جو رپورٹ لیک ہوئی ہے، اس میں واضح طور پر اس نے سچائی بیان کر دی ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بچ گیا ہے، صرف اوپر والے حصے پر نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ ابھی بھی سیف ہے، محفوظ ہے۔ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ غصے میں آئے ہیں، بھڑے کٹے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اعلیٰ ترین جنرل کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جن کو اس نے برخاست کر دیا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی اب ان ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ بول جائیں، جو کچھ وہ کہے جائیں، اس کے آگے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں خامیاں نکال سکے۔ تو اب ایجنسیوں کو بھی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے کھڑنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق۔ لیکن اس جرنل نے، یہ ٹاپ کا کمانڈر، CIA کا اعلیٰ افسر، اور اس نے جو رپورٹ بنائی ایران پر اٹیک کے حوالے سے، تو اس نے تمام راز کا پردہ چاک کر دیا۔ جو کچھ امریکہ نے یعنی بیانیہ بنایا، ٹرمپ نے کہا کہ اس نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا ہے، تو اس نے سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اتنی غصے میں آئے کہ اس کو اپنی ٹیمز کے یعنی ساتھ برطرف کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے امریکہ کی طرف سے۔ ایران نے اصل میں ہوا کیا؟ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کیا ہے، تو ایران نے بھی کہا تھا کہ وہاں وہ کچھ خراب ہوا ہے، یعنی تباہ ہوا ہے۔ رشیا نے کہا تھا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا راز تھا۔ اور اس میں ہوا کیا؟ جب وہ اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، تو ایران نے جو ٹھکائی کی اسرائیل کی، جو تباہی کی اسرائیل کی، وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو یعنی سٹیز تھے، تل ابیب تھا، حیفا تھا، دوسری جگہیں تھیں، یعنی دوسرے اہم سٹیز تھے، ان کی بلڈنگ جو تھی وہ تمام تحس نحس تباہی کر کے رکھ دی ایران نے۔ کیونکہ آج تک تو راکٹ فائر ہوتے تھے اسرائیل کی جانب، لیکن اب ایران نے جو سکندر میزائل، زنجیل اور ان کا استعمال کیا، تو کھنڈر بنا کے اسرائیل کو رکھ دیا، اتنی بڑے پیمانے پر تباہی پھر کے رکھ دی۔ دوسری طرف اتنی بڑی ہمدردی ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ اندازہ کریں مزید ویپن اسرائیل کو مل رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو مارو۔ اس ساری صورتحال میں اب جو نیکسٹ خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ مکمل طور پر وینزویلا پر قبضے کی تیاریاں کر رہا ہے۔
امریکہ کلیم کرتا ہے کہ جو وینزویلا کے صدر ہیں مدورو، وہ چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، وہ لبنان کی حزب اللہ کے لیے ویزے فری کر رہے ہیں، وہ رشیا کے ساتھ معاملات سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکہ کو تکلیف ہے وینزویلا سے، مدورو سے۔ مدورو کو یعنی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کی صدارت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہاں جو ہے منرل ہے یعنی آئل ہے، امریکہ کی نگاہیں جو ہے آئل پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ مکمل طور پر اب تیاری کر بیٹھا ہے۔ امریکہ کی شپ، امریکہ کی سب میرین، امریکہ کی آرمی ایکٹیو ہو چکی ہے، اور مدورو نے رشیا اور چائنا سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑی یعنی وار چھڑ سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی امریکہ نے اس قسم کی یعنی حرکت کی تھی مدورو کو ہٹانے کے لیے، تو پھر رشیا نے مداخلت کی تھی اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اب یعنی وینزویلا کی صدر نے چائنا اور رشیا سے دوبارہ مدد کی اپیل کی ہے کہ امریکہ مجھے مارنا چاہتا ہے، امریکہ وینزویلا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مجھے بچا لو، وینزویلا کو بچا لو۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ قدم رشیا کیا اٹھاتا ہے، چائنا کیا رسپانس دیتا ہے، کیونکہ بہت بڑا انفلوئنس ہے اس وقت رشیا کا وینزویلا میں۔ بڑے پیمانے پر جا کر رشیا ان کو سپورٹ کرتا ہے ہر قسم کے معاملات میں۔ تو اب وینزویلا کے صدر نے چائنا اور رشیا کو دعار لگائی ہے، پکار لگائی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اگر رشیا مکمل طور پر جیسے پہلے اس نے کیا تھا کہ اپنی آرمی کے یعنی اشارے دیتا ہے وینزویلا میں جانے کے، تو پھر امریکہ کے لیے پیچھے ہٹنا ضروری ہوگا، اور یوں مدورو کی جو گورنمنٹ ہے وہ بچ جائے گی۔ بظاہر امریکہ کی کامیابی وینزویلا پر قبضے کا خواب جو ہے یہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں آخر میں کہ 57 اسلامی کنٹریز کی بے بسی آپ چیک کریں کہ غزہ میں جو کچھ ظلم، جو فسطائیت، جو قتل عام اسرائیل نے جاری رکھا ہوا ہے، اس کے آگے بگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ترکی کے صدر طیب اردگان کی وائف نے امریکہ میں خط لکھا ہے امریکہ کے لیے کہ جو یوکرین کے لیے وہ درد رکھتے ہیں وہ غزہ کے لوگوں کے لیے رکھا جائے۔ آپ ان کا یعنی بے بسی جو ہے ان کی چیک کریں کہ جو صدر غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے ویپن دے رہا ہے اسرائیل کو، وہ کس طریقے سے غزہ کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یعنی درد رکھے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بڑی برقیں مار رہے ہیں کہ میں نے 7 جگہیں بند کرا دی ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو بھی معاملات حالات بنتے ہیں ہماری ان پر نظر ہے۔